خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ بصیر بما تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی واللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ وقال علیہ الصلاة والسلام علیکم بالصدق وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، نور میں ہو یا نار میں رہنا
ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند دن خزاں کے سہلو بس، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، چند دن خزاں کے سہلو بس، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، پھر چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن ایک قاعدہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کی سوچ ہے کہ دنیا میری کامیاب ہو جائے۔ ہر انسان کی ایک سوچ ہے کہ دنیا میری ویل سیٹ ہو جائے، دنیا میری سنور جائے، اور دنیا میں مجھے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب ہو جائے، اور میرے بچوں کی دنیا بھی سنور جائے، وہ بھی ویل سیٹ ہو جائے۔ یہ ہر انسان کی سوچ ہے۔ مومن کی سوچ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مومن صرف دنیا میں کامیاب ہونا نہیں چاہتا، مومن کی سوچ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما دے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے۔ اور یہ بڑی مبارک سوچ ہے، بڑی خوبصورت سوچ ہے، اور بڑی پیاری سوچ ہے۔ لیکن عام طور پر صرف سوچ رہ جاتی ہے، خیال رہ جاتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے، اس کی نہ دنیا سنورتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے۔ دنیا میں دیکھو تو بے چین، پریشان حالات میں، تکلیف میں۔ میرا دل دکھتا ہے جب میں جھپر پٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہوں، چاہے یہاں ہو یا ممبئی میں ہو یا اطراف میں ہو، تو ہر گھر کے اوپر وہ چھتری لگی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر میں ٹی وی ہے۔ تو دل دکھتا ہے کہ دنیا بھی بے چین ہے، پریشان ہے، حالات میں ہے، تکلیف میں ہے، اور گھر میں بھی شیطان رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر بھی لڑائیاں ہوگی، اور ان کے بچے بھی نافرمان ہوں گے، اور ان کے گھر میں بے برکتی بھی ہوگی، اور ان کے گھر میں حالات بھی ہوں گے۔ کیونکہ جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہونا، اس کے اوپر اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے، پھر بندہ پریشان رہتا ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، جتنا ٹی وی کا ہونا خطرناک ہے، اتنا ہی موبائل میں ٹی وی کا ہونا خطرناک ہے۔ دونوں کا جرم برابر ہے۔ کیوں؟ ایک تو لوگ دیکھتے ہیں، اور دوسری جو ٹی وی لوک میں رکھی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو یہ بھی معلوم۔ اور میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ شاعر نے یہی کہا
جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ کون دیکھتا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمیں دیکھتا ہے، اور میں اور آپ تو اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، او میرے بندو تم جو بھی عمل کرتے ہو ایک بات یاد رکھنا، اللہ پوری طرح تم سے باخبر ہے، اللہ پوری طرح تم سے خبردار ہے، اور اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتے ہیں، انسان کے جذبات کو جانتے ہیں، انسان کی چاہتوں کو جانتے ہیں، اس کی تمنا کو جانتے ہیں۔ وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہے، اس آیت کی ماتحتی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جن کا جذبہ یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، جن کا جذبہ یہ ہے کہ میں تہجد پڑھوں، جن کی سوچ یہ ہے کہ میں پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کروں، جن کی سوچ یہ ہے کہ میں اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جاؤں، جن کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنی آخرت بنا لوں۔ اس کی سوچ، اس کی چاہت، اس کی تمنا اور اس کے دل کی چاہت اور اس کی آرزو یہ ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ تو کیا اگر آخرت کی سوچ ہوگی تو دنیا نہیں سنورے گی؟ فرمایا نا نا نا، جو بھی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوارے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سوچ ہوگی تو دنیا سنورے گی، نا نا نا، آخرت کی سوچ ہوگی تو دنیا سنورے گی، دنیا قدموں میں آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی، عافیت کے ساتھ آئے گی، اطمینان کے ساتھ آئے گی، رحمتوں کے ساتھ آئے گی، سکون ساتھ لے کے آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب آخرت کی سوچ ہوگی۔ اور ایک انسان جو ہے وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کرکٹ کا شوق رکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، کامیڈی دیکھتا ہے، بار بار اس کا دھیان سماچار میں اور یہ ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہے اور غافل رہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، غلط طریقے پر پیسہ کمانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ تو وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہوں گے جو آخرت بنانا چاہتے ہیں، جن کی سوچ آخرت بنانے کی ہے۔ اور ہم نے دیکھا عام طور پر اللہ ان کی آخرت بنا دیتا ہے، ایسی آخرت بنتی ہے، موت بڑی اچھی آتی ہے، بڑی شاندار آتی ہے، بڑی پر رونق آتی ہے، اور یہ حضرات بڑی شان سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں یہ سوچ جو ہے نا کہ میری آخرت بن جائے، میں اللہ کا ولی بن جاؤں، چاہے میری پوری زندگی لگ جائے، چاہے موت کے ایک سیکنڈ پہلے خدا مجھے اپنا بنا لے، لیکن بنوں گا تو اللہ کا بنوں گا، اس کا نافرمان نہیں بنوں گا۔ یہ جذبہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سوچ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ کیسا میرے سے گمان کرتا ہے؟ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے بنائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ضرور بنائے گا۔ ایک انسان کا جذبہ ہے کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ دیکھو گناہ ہو جانا اور چیز ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی سوچ کا نہ ہونا، گناہ سے بچنے کی چاہت کا نہ ہونا، اور گناہ ہو جانے پر دل کے اندر تکلیف کا نہ ہونا۔ ایک 500 کی نوٹ گم ہو جائے
تو اس کا دل دکھتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. اور ایک بد نظری ہو جائے تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا، سر پر جو تک نہیں رہنگتی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نارمل چیز تھی وہ ہو گئی، کون سا بڑا گناہ کیا ہے. حالانکہ کتنی بڑی چیز ہے بد نظری. یوں فرمایا کہ گناہ ایسی چیز ہے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والی چیز، اس کو گناہ کہتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو نافرمانی کہتے ہیں. گناہ کا ایک ترجمہ نافرمانی، کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ اللہ کا نافرمان. یہ کون ہے؟ تو کہا یہ گنہگار. یہ کون ہے؟ تو فرمایا اللہ کی نافرمانی کرنے والا. آپ کہیں گے مولانا اللہ کی نافرمانی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، چاہے ولی ہو نہ ہو، اللہ کا فرما بردار ہو نافرمان ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہو نہ لگاتا ہو، اللہ کو منانے کا جذبہ ہو نہ ہو. ہر انسان بشر ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں. دیکھو گناہ ہو جانا الگ ہے اور جان مجھ کر گناہ کرنا الگ ہے. اگر گناہ ہو گیا ہے اس پر معافی مانگو گے تو یوں فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند، چاہتا نہیں تھا، اچانک ہو گیا گناہ، اب معافی مانگ رہا ہے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند. اور جو جان مجھ کے گناہ کرتا ہے نا، اس کو چالاکی کہتے ہیں. اللہ کو چالاکی پسند نہیں ہے، اس کو معافی پسند ہے کہ بندہ معافی مانگے. جو غلطی کرے اور بندہ معافی مانگ لے، یہ بندہ اللہ کو پسند ہے. چالاک بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تو چالاکی ہے کہ ابھی گناہ کروں پھر معافی مانگ لوں گا، ابھی گناہ کروں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ ایسے ناراض ہوتے ہیں توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں. توبہ کی توفیق ہی چھین لی، ناراض ہو گئے، اسی گناہ میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. یہ بد نظری، یہ زنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جو انسان بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں نقد سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کو بد نظری پہ لگا دیتے ہیں. پوری زندگی بد نظری کرتا ہے اور موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بغیر توبہ کی توفیق کے چلا جاتا ہے. اس سے بڑا اس پر سزا کون سی ہوگی کہ پوری زندگی بد نظری کرتا رہا، اپنے اللہ کو ناراض کرتا رہا اور بغیر توبہ کے چلا گیا. اس سے بڑی محرومی کون سی ہوگی؟ کون سی آنکھ سے اپنے اللہ کو دیکھے گا؟ کون سے آنکھ سے پیارے نبی کی زیارت کرے گا؟ کیسے اپنے اللہ کے سامنے نظر اٹھا کے باتیں کرے گا؟ اس کا نامہ اعمال کھلے گا بد نظری، بد نظری، بد نظری. ابھی تو مشائخ یوں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بد نظری سے بچنے والا بندہ اللہ کا ولی ہے. کہاں ہے وہ نوجوان جو شریف ہو؟ کہاں ہے وہ نوجوان جن کی تنہائی پاک ہو؟ کہاں ہے وہ نوجوان جن کے موبائل صاف ہو؟ کہاں ہے وہ نوجوان جن کے دل پاک صاف ہو؟ کہاں ہے وہ نوجوان جب چلتے ہو تو اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو ان پر رشک آتا ہو؟ کہ گناہ کے تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گناہ کے جذبات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نوجوانی کی چاہتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کی نظر اٹھانے کو جی چاہتا ہے. لیکن اللہ فرشتوں سے کہتے ہوں گے میرے فرشتوں ایک میرا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نظریں جھکی ہوئی. آپ یقین مانیں خدا کے دربار میں بڑا اونچا مقام ملے گا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں. اللہ کا ڈر کوئی معمولی چیز ہے؟ نہ نہ نہ، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اور ہم نے دیکھا کہ جب بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے نا تو تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے. بندہ آگ سے ڈرتا ہے، کبھی بھی آگ میں نہیں جاتا. بندہ سانپ سے ڈرتا ہے، کبھی بھی سانپ کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرتا کہ سانپ کی چمڑی جو ہے بڑی ملائم ہے، بڑا خوبصورت دکھتا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر ہاتھ پھیر دوں. فرمایا نہ نہ نہ، وجہ کیا ہے؟ سانپ کا خوف ہے. ارے اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، بے شک کسی سے نہیں ڈرتا. کچھ چیزیں فطری خوف میں ہوتی ہے، جیسے سانپ کا خوف یہ فطری خوف ہے، دشمن کا خوف یہ فطری خوف ہے، یہ اللہ کے خوف کے منافی نہیں. جب جادوگروں نے سانپ چھوڑے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے. اللہ نے فرمایا لا تخاف. خلاصہ یہ ہے کہ آپ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. تو یہ کون سا ڈر ہے؟ فرمایا یہ فطری خوف ہے. بچھو سے انسان گھبرا جاتا ہے، فرمایا فطری خوف ہے. بازو کے گھر میں آگ لگ گئی انسان ڈر جاتا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ فطری خوف ہے.
اگر انسان کو کچھ نقصان ہو جائے، تھوڑا سا خوف میں آ جاتا ہے، یار کیا ہو گیا، بڑا نقصان ہونے والا ہے، فرمایا فطری خوف ہے. فطری خوف حقیقی خوف کے منافی نہیں. لیکن ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی سے ڈرتا ہے نا، پھر احتیاط کرتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا. 100 بسکٹ ہے، بڑی شاندار بیکری کی بنی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، ٹیسٹ فل بھی ہے، بہت اچھی بنی ہے. سگرام پورہ کا علاقہ تو یہاں تو سب کریم وغیرہ مشہور ہے نا، ڈیری کا مینگو کریم وغیرہ. 100 قسم کے کریم رکھے ہوئے ہیں اس کے سامنے، کریم باؤل. بیکری والا یوں کہتا ہے، ڈیری والا، کہ یہ سب بہت شاندار بنے ہوئے ہیں، اچھے میں اچھی چیزیں اس میں استعمال کی ہے. یہ ایک مینگو کریم ہے، اسٹرابری کریم ہے، چاکلیٹ کریم ہے، شیتور کریم ہے، آپ جو مرضی کھا لو، آپ کو اجازت ہے. اتنا ہے، یہ 100 میں سے ایک کے اندر تھوڑا سا زہر ملا ہوا ہے. باقی آپ فکر نہ کریں، آپ نو ٹینشن ہو جائیں، آپ بنداس کھا لیں. 99 تو ایسے جو الحمدللہ ایک دم کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کو مزہ آئے گی کھانے کی، آپ کھا لیں. بس ایک کریم میں تھوڑا سا زہر ملا ہے، بتاؤ کوئی کھائے گا کیا؟ کوئی 1,00,000 روپے دے تب بھی نہیں کھائے گا. حالانکہ 99 اچھے ہیں. وہ ڈیری والا خود کہہ رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، خطرہ ایک کے اندر ہے 100 میں سے. مجھے اتنی امید ہے کہ 1,00,000 کریم رکھ دے اور ایک میں خطرہ ہو تو بھی ہم نہیں کھائیں گے. کیا بات ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، اس کو پتا ہے زہر ہے، میں کھاؤں گا تو ذریعے کے طور پہ میری موت واقع ہو سکتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ انسان کو خوف ہوتا ہے نا تو بچ جاتا ہے. اور گناہ کے اندر 100% زہر بھرا ہوا ہے، ہر گناہ میں. اس سے بڑا زہر کیا ہوگا کہ بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. گناہ کرتا ہے، اللہ کی نظر سے گرتا ہے، اللہ کی نظر سے گرتا ہے. چاہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا، وہ اللہ دیکھتا ہے، خالق دیکھتا ہے، مالک دیکھتا ہے. سچی توبہ کرنے والا طبقہ بھی بہت کم، توبہ توڑنے والے بہت زیادہ لوگ. کی اور توڑ دی، کی اور توڑ دی، کی اور توڑ دی، کی اور توڑ دی. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، کھلونے آج لیے توڑ دیے، کل لیے توڑ دیے، پرسوں لیے توڑ دیے. آج بندہ توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے. خدا کے دربار میں سچی توبہ مطلوب ہے. اور اللہ کی جو مدد ہے نا وہ سچی توبہ پر ہے. اور اللہ کے جو انعامات ہیں نا وہ سچی توبہ پر ہے. اور اللہ کے جو وعدے پورے ہوتے ہوئے بندہ دیکھتا ہے نا وہ سچی توبہ پر دیکھتا ہے. یوں فرمایا سچی توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. کہ بندہ سچی توبہ کرے. گناہ ہو جائے فرمایا پھر توبہ کر لے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے. ہو جانا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو، ایک چاہت ہو، ایک ولولہ ہو کہ انشاءاللہ زندگی میں گناہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ گناہ کی کھوٹ کو دل سے نکالنا ہے. آپ یقین مانو گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی ہے. اگر کوئی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے گناہوں سے بچ جائے. ایک بڑا طبقہ ہے، اس کی نہ دنیا سنور رہی نہ آخرت سنور رہی. کیا مطلب؟ وہ عبادت نہیں کرتا، فرمایا عبادت تو کرتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتا. عبادت کرنے والے بہت ہیں، گناہوں سے بچنے والے بہت کم لوگ ہیں. بیت ہونے والے بہت لوگ ہیں، سچی توبہ کرنے والے کم لوگ ہیں. اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے بہت لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے کم لوگ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ بندے کی زندگی ایک دم صاف ستھری ہو، صاف شفاف ہو. جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سارے صحابہ متقی تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے. ایک چھوٹا سا گناہ ہو جائے یہ بھی صحابہ کو برداشت نہیں تھا. گناہ سے بہت دور رہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے. میرے عزیزو یہ اصلاحی مجلس ہے، اور اصلاحی مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جائے، اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو کے چلا جائے
کہ نا خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا، آج کے بعد تو نہ مجھے جھوٹ بولنا ہے، نہ مجھے دھوکہ دینا ہے، نہ مجھے تانا دینا ہے، نہ مجھے بد نظری کرنی ہے، نہ مجھے غیبت کرنی ہے، نہ مجھے کسی کو پریشان کرنا ہے، مجھے کسی کو پریشان بھی نہیں کرنا۔ ماضی قریب کے بزرگ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اہلیہ محترمہ وضو کرا رہی ہے، آپ وضو فرما رہے ہیں، تقریباً ہاتھ دھلا رہی تھی، تھوڑا سا پانی زیادہ گر گیا، حضرت نے صرف دیکھا اور کہا کیا دیکھتی نہیں تو؟ صرف اتنا کہا، تھوڑا سا پانی زیادہ گر گیا کہ کیا دیکھتی نہیں تو؟ وضو تو کر لیا۔ امام تھے، مسجد کی طرف جانے لگے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، دل میں خیال آیا کہ یار وہ تو بیچاری اللہ کی بندی ہے، وہ تو مجھے وضو کرا رہی ہے، اس کا کیا جرم، اس کا کیا گناہ، وہ تو بیچاری میری خدمت کر رہی تھی، اور کیا پتا اگر اس کا دل دکھ گیا ہو تو کیا تیری نماز قبول ہو جائے گی؟ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اگر تیری بیوی کا دل دکھا ہوگا تو کیا تیری نماز قبول ہو جائے گی؟ دل میں خیال آیا کہ نہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا۔ ایک بچے کو کہا بیٹا مسجد چلے جاؤ، اور مسجد میں جا کر کہو کہ ابھی امام صاحب آ رہے ہیں، نماز پڑھائیں گے، تھوڑا سا انتظار کر لو، میں دوبارہ گھر جا کر آتا ہوں۔ حضرت واپس گھر گئے، اہلیہ محترمہ بڑی خدمت کرتے تھے، کہنے لگے، اہلیہ نے کہا کہ آپ تو بہت جلدی آ گئے، ابھی تو گئے تھے ابھی آ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تو مجھے وضو کرا رہی تھی، تیرا احسان، تو میری خدمت کر رہی تھی، تیرا احسان، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا۔ ارے کون سی معافی؟ کون سی چیز کی معافی؟ کون سی بات کی معافی؟ کہ وہ میں نے تجھے تھوڑا سا زور سے کہہ دیا تھا کہ کیا دیکھتی نہیں تو مجھے معاف کر دینا۔ ارے کیسی بات کرتے ہو، میں نے معاف کر دیا آپ کو، جاؤ نماز پڑھا کے آؤ، لوگ آپ کا انتظار کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر نماز پڑھانے کے لیے گئے، نماز پڑھائی، اور پھر دل ان کا مطمئن ہوا کہ انشاءاللہ اب یہ میری عبادت اللہ قبول کرے گا۔ کیا ہم لوگ بھی اپنے اہل خانہ کی تکلیف کا اتنا ہی خیال کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ ایک بڑا طبقہ ہے وہ بیوی کے دل کو توڑ کے یوں سمجھتا ہے میں اللہ والا بن جاؤں گا۔ دل اللہ کا گھر ہے، یاد رکھنا، بیوی کا ہو، دوست کا ہو، دشمن کا ہو، پڑوس کا ہو، قریب رہنے والے کا ہو، دور رہنے کا والا، اللہ کے گھر کو توڑ کے کوئی اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ شریف کو توڑ کے کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ تو دل تو اللہ کا گھر ہے، اس لیے فرمایا کسی کا دل نہ توڑو، کسی کو نہ ستاؤ، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ ہمارا نام لے کے اللہ کے سامنے رو پڑے، ورنہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ فرمایا وہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچے تو کامل مومن نہیں، جو بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہوگا وہ کہاں سے اللہ والا ہوگا، وہ کہاں سے کامل مومن ہوگا؟ اس کی تو قربانی ہے۔ سب کو چھوڑ کے آئی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دیں، معاف کرنا سیکھے، برداشت کرنا سیکھے، سہ جانا سیکھے۔ یہ عاجز نے دیکھا کہ جن شوہروں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے ان کے گھروں کے اندر بہار ہے، ان کے گھروں کے اندر بہار ہے، اور جن کو وقت پر غصہ آ جاتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے مولانا ہم فضول غصہ نہیں کرتے، وقت پر غصہ آتا ہے۔ او بھائی فضول تو کوئی بھی غصہ نہیں کرتا۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے غصے ہو رہے کسی پر؟ ہو رہے؟ کوئی غصہ ہو رہا ہے؟ نہیں، ویسے غصہ تو کسی کو بھی نہیں آتا۔ غصہ تو وقت پر آتا ہے اور اسی وقت پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ ابا نے کچھ بول دیا، غصہ آیا، وقت پہ آیا غصہ، فرمایا 10 سیکنڈ صبر کر لو، انشاءاللہ وہ معاملہ نمٹ جائے گا۔ اماں نے کچھ بول دیا، غصہ آیا، غصہ آئے گا۔ انسان کے مزاج کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے نا اس کو غصہ آتا ہے، فرمایا پی جاؤ، مقابلہ مت کرو، مقابلہ کرو گے تو ہار جاؤ گے، صبر کر جاؤ، پی جاؤ، برداشت کرو۔ میاں بیوی کو بھی فرمایا کہ ایک غصے ہو دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرا غصے ہو پہلا خاموش ہو جائے، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ 12 بجے کے قریب ایک شخص کا فون آیا، مولانا ایک مسئلہ ہو گیا۔
کیا مسئلہ ہوا؟ بولے میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ میں بولا طلاق دے دی پھر ہو گئی نہیں ہوئی؟ تو جو دی وہ تو ہوگی۔ کہنے لگا اصل میں اس نے مجھے صاف صاف کہا ہے کہ مولانا سے کھلے دل سے پوچھ لینا کہ غصے میں دی ہے۔ میں نے کہا آج تک خوشی میں کس نے دی ہے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے جس نے خوشی میں طلاق دی ہو۔ بھائی وہ تو بندہ غصے میں ہی دیتا ہے، تو غصہ کنٹرول کرنا خطر بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی غصے میں ایمان چھوڑ دے تو فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ بھائی کوئی محبت سے زہر پی لے تو کیا اس کو نقصان نہیں دے گا؟ زہر خوشی سے پیو، غمی سے پیو، اس کا نقصان اپنی جگہ ہے۔ انسان ایک گناہ کر رہا ہے، چاہے جانے میں کرے انجانے میں، اس کا نقصان تو ہوگا اس کو، چونکہ اس کو علم حاصل کرنا اتنا ضروری تھا اس پر کہ وہ کون کون سی چیزیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ سندھی ہال میں جب مستورات سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا اپنے گھر والوں کو بھیجنا، انشاءاللہ ان کو آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلا پیغام یہ ہم سب کے لیے کہ ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور میں نے دیکھا کہ جن گھروں میں شوہر پہ غصہ ہوتا ہے اور وقت آنے پر وہ شوہر غصے ہوتا ہے، اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی اس سے ڈر ڈر کے رہتی ہے، اور جب بیوی ڈر ڈر کے رہتی ہے پھر گھر میں وہ محبتوں والا ماحول اور وہ خوش نما اور وہ خوبصورت ماحول قائم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتا۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ 60-70 سال ہی ساتھ میں رہنا ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی لائف نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے؟ جب بچے ماں باپ کو ہر وقت لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، پھر ان کے اندر ایک غلط اثر آتا ہے اور بچے غلط رخ پر جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں ایک دینداری والا ماحول قائم کرو، ایک محبتوں والا ماحول قائم کرو، اپنے غصے پر کنٹرول کرو، جب وقت آئے اس پر غصے کو کنٹرول کرو۔ یوں فرمایا کہ پہلوان کون ہے؟ فرمایا جب اس کو غصہ آوے تو اس وقت دوسرے کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان ہے، وہ بہادر ہے۔ فرمایا نا 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 نا، جب غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو پی جائے، وہ پہلوان ہے، وہ بہادر ہے، وہ طاقتور ہے۔ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کر لینا بھی آسان ہے، صبر کر لینے کے بعد معاف کر دینا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ جو آخرت بنانا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے اپنے دل پر جھاڑو رکھے، دل کو صاف کر دیا کرے، معاف کر دیا کرے۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں کو دل میں رکھ کر نہ پھرا کرے، ورنہ دل میں اگر کوئی بات کھٹک جائے گی، کسی کی برائی دل میں آ جائے گی، یاد رکھنا اللہ نہیں ملے گا۔ اس کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم، دشمنی چلتی رہے گی، حسد کینہ بغض عداوت بڑھتا رہے گا، ہمیں اللہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جو شخص صبر کریں اور معاف کر دیں، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ ہمت والے اپنے اپنے جوہر یہاں دکھائے۔ اگر کوئی آخرت بنانا چاہتا ہے، یہ عاجز ان سے کہنا چاہتا ہے اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور جو بے جا غصے ہوتے رہتے ہیں، فضول غصے ہوتے رہتے ہیں، جن پر اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہو جائیں گے کہ دنیا میں تو سب پہ غصے ہوتا تھا، آج مجھے تیرے اوپر غصہ آ رہا ہے، اس وقت کیا ہو؟ اگر دنیا میں صبر کرو گے، معاف کرو گے، پی جاؤ گے، برداشت کرو گے، سہ جاؤ گے، اپنے آپ کو ایک چھوٹا بن کے زندگی گزارو گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ موت بڑی شاندار آئے گی، اور اللہ موت کے وقت نرمی کا معاملہ کرے گا، رحم دلی کا معاملہ کرے گا۔ اکثر وہ لوگ جو جمعہ لے گئے، اکثر وہ لوگ جو رمضان لے گئے، اکثر وہ لوگ جو بڑی بڑی راتیں لے گئے، یہ عاجز ان کے گھروں پہ گیا ہے اور ان کے گھر والوں سے پوچھا ہے ان کے اندر خاص کیا بات تھی؟ گھر والوں نے کہا کہ یہ نرم تھے،
کل ہمارے یہاں گش کا دن تھا، ہم لوگ الحمدللہ گش میں شامل ہوئے، آخری بات مجھے کرنی تھی، تو یہ بات نکلی کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا آپ کی باتیں سنی میں نے، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ مولانا پوری زندگی میں نے اس کی کوشش کی کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پوری زندگی میں نے اس کی کوشش کی، اور خلاصہ یہ ہے میرے امی ابو کی عادت تھی، وہ غریبوں کے بڑے خیرخواہ تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، دونوں بڑی شان سے دنیا سے گئے، بڑی شان سے گئے دنیا سے۔ میری بہو آئی گھر میں، سوچ رہی تھی پتہ نہیں سسرے غصے والے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ میرا اللہ جانتا ہے اتنے سال ہو گئے، وہ اتنی خوش ہے میرے سے، آج تک میں نے اس کو اف تک نہیں کہا، اور کہہ دیا تھا میری 3 بیٹیاں نہیں 4 بیٹی ہے۔ اس نے کہا مجھے میری اماں کے یہاں جانا ہے 1 ہفتے کے لیے۔ مولانا کبھی میں نے منع نہیں کیا، میں نے کہا تو تیری ماں کے یہاں ہی تو جا رہی، کسی اور جگہ تو نہیں جا رہی ہے، تیری امی کے یہاں جا رہی ہے نا، جا بیٹا، تیری ماں کا گھر ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ آپ کی بیوی تو بتاتی ہوگی نا یہ ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے، بیویوں کی عادت ہوتی ہے، بہو کی برائی بہت کرتی ہے، اسی میں اس کی آخرت برباد ہوتی ہے، اور ساتھ میں اپنے شوہر کی بھی آخرت برباد کر کے چلی جاتی ہے، چونکہ اس کو وہ غیبت نہیں سمجھتی۔ پھر اس کے بچے بھی بڑے ہوتے، وہ بھی ساس سسرے بنتے، وہ بھی اس طرح غیبت کرتے ہیں، بس ساس سسرے بنو آخرت برباد کرو، ایک قاعدہ چل پڑا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بیوی تو آپ کو کہتی ہوگی نا کہ ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے؟ نہیں مولانا، میں اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں اور نہ اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا، یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ ایک تیسرے کی بات کرے، میں کیا کروں گا غیبت کر کے۔ میں نے دیکھا اکثر وہ ماشاءاللہ اشراق پڑھ کے ہی نکلتے ہیں، ان سے ایک مرتبہ اشراق کا مذاکرہ نکلا کہ آپ کی اشراق ماشاءاللہ ہوتی ہے پابندی سے، کہنے لگے مولانا وہ تو شادی سے پہلے سے پڑھتا ہوں، 35 سال ہو گئے، یاد نہیں کبھی اشراق چھوٹی ہو، سفر میں حضر میں۔ کیا بات ہے کہ آخرت کی سوچ ہے، آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ارے ان کی زندگیاں دیکھو جو آخرت بنانا چاہتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو جن کے سامنے آخرت ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے، سوچ ہی الگ ہے، ان کے پاس سکون ہی الگ ہے، زندگی گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے، وہ دنیا والوں سے ایک الگ طریقے پر رہتے ہیں، ان کا ڈھنگ ہی الگ ہے، ان کی چال ہی الگ ہے، ان کی چلن ہی الگ ہے، جو خدا کے عاشق ہے، جو اللہ کے دیوانے ہیں۔ تو گناہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ گناہ کا 2 طرح کے نقصان ہوتے ہیں گناہ کرنے سے، ایک تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے اور ایک دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا کا جو نقصان ہے، سب سے پہلا یہ نقصان کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جو بہت بڑا نقصان ہے، جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے نا، جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو پریشان کر دیتا، اس کا دل بے چین، سب ہے، پیسہ ہے، دھن دولت ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جو مرضی استعمال کر سکتا ہے، جہاں مرضی سو سکتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن اس کا دل بے چین۔ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن ہمارا دل بے چین، ایئر کنڈیشن میں شاندار کمبل اوڑھ کر ایسے ایسے کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے، دوائیں کھانی پڑتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کا دل بے چین ہے۔ تو جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں نقد سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں، اس کے دل کو پریشان کر دیتے ہیں، پھر وہ بندہ دلی اعتبار سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی بے چینی سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، دیمک کی طرح چیز ہے۔ وہ بندہ پھر ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، زندگی گزارنے کا لطف اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو کا گناہ کرتا ہے،
اور گناہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو دنیا کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے، فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ اسے چین سکون مل جائے۔ چین سکون جنت کی چیز ہے۔ جنت میں بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، ایک دم نو ٹینشن لائف، مزیدار لائف، پرسکون لائف، بہاروں والی لائف۔ انشاءاللہ جب میں اور آپ جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ ایسی لائف ہوگی جنت کی۔ تو چین سکون جنت کی نعمتوں میں سے ہے۔ جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، گناہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے دل کے جذبات ہیں، جان دے دوں گا، گناہ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، تانا نہیں دوں گا، غیبت نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا، اس کے جذبات، اس کی سوچ، اس کی طلب اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ اسے بندے کو دل کا سکون عطا فرما۔ کتنی بڑی نعمت ہے دل کا سکون۔ آج دنیا کا بڑا طبقہ دل کے سکون کے لیے پریشان ہے۔ اس لیے اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے۔ جو گناہ کرتا ہے دنیا میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اس کو بڑا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رونے کی توفیق نہیں دیتے، اپنے سامنے رونے کی توفیق نہیں دیتے۔ وہ دنیا والوں کے سامنے روتا ہے، اپنی پریشانیاں بیان کرتا رہتا ہے، اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق نہیں دیتے۔ اور ایک بات تو یوں لکھی ہے کہ اللہ اس کو دعا کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ رسمی دعا کی توفیق ملے گی اس کو، وہی آدھے منٹ والی، 1 منٹ والی سے ہاتھ اٹھائیں اور ایسے کر دیا، دل کی حاضری سے دعا کی اس کو توفیق نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کرے، تو جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے۔ ایک بندہ اپنے باپ کے کھلم کھلا خلاف جاتا ہو، کس منہ سے باپ کے سامنے آیا؟ یہ تو باپ کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ بندہ تو کھلے عام اللہ دیکھ رہے ہیں، بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے ہیں، بڑے بادشاہ ہیں، بڑے شہنشاہ ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اس کے باوجود دل کھول کے گناہ کر رہا ہے، جیسے وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کی طاقت کو جانتا ہی نہیں، اللہ سے ملاقات کا اس کو صحیح معنوں میں یقین ہی نہیں، نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کا اس کو احساس ہی نہیں، قیامت کے دن کی اس کو کوئی خبر ہی نہیں، وہ تو جو کچھ سمجھ رہا ہے دنیا ہی کو سمجھ رہا ہے، بنداز گناہ کر رہا ہے، بنداز بد نظری کر رہا ہے، اور جب مرضی ہو جب جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ سب باتیں اپنے اوپر فٹ کریں کہ کیا میں اس میں سے تو نہیں، کیا میں اس میں سے تو نہیں، کیا میں اس میں سے تو نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی؟ کیا وہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں آج نماز کے بعد 3 منٹ دعا کروں گا، 4 منٹ دعا کروں گا، کوئی ایسا کام یاد آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے مصلی نے اسے اچھال دیا ہو، چلا باہر نماز پڑھ۔ اور دعا اگر کوئی کرے اور کرنا شروع کریں اور زیادہ کرتا رہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ آپ یہ مت سمجھنا گناہوں سے بچنا، نہ اللہ کا پورا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ جو گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کو نیک کہتے ہیں اور اللہ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے، جس کے اللہ ذمہ دار ہو وہ بندہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو، جس کے باپ کی کوئی بڑی ڈگری ہو، بڑا مالدار ہو، تو کچھ بات ہو جاتی ہے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی بات آگے بڑھ جاتی ہے، لڑائی ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے تجھے معلوم ہے میرا باپ کون ہے؟ اپنے ابا کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو جانتا ہے میرا ابا کو؟ میرا ابا یہاں کے سرپنچ ہے، میرا ابا فلاں ہے، میرا ابا افسر ہے، میرا ابا ملٹری میں ہے، میرا ابا فوج میں ہے،
میرے ابا کا شو روم ہے، تو جانتا ہے میرے باپ کو؟ اللہ! تو جس بچے کو اپنی باپ کی طاقت کا پتا ہو وہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے، جس بندے کو اپنی رب کی طاقت کا پتا ہو وہ بے خوف ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کی طاقت کا پتا ہو۔ لائٹ بل کی طاقت کا پتا ہے کہ اگر بھرنے نہیں جائیں گے تو لائٹ کٹ جائے گی، کیسا سب بھر دیتے ہیں؟ کوئی آگے پیچھے کرتا ہے؟ بھرنا ہی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یوں فرمایا جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فرش والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ رونے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود وہ بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ وجہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ انہیں کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ انہیں اپنے سامنے رونے کی توفیق دیتا ہے۔ ان کا دل ہنڈیا کی طرح ابلنے لگتا ہے، وہ روتے ہیں اللہ کے سامنے، امت کے غم میں روتے ہیں، امت کے درد میں روتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، کوئی کام اس کا رکتا نہیں، اللہ اکبر، کوئی کام نہیں رکتا، نہ اس کی بھوک باقی رہ جاتی ہے، نہ پیاس باقی رہ جاتی ہے، نہ کھلونے رہ جاتے ہیں، نہ کپڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہ اس کا گھومنا آگے پیچھے ہوتا ہے، ہر چیز وقت پر ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ نہ بولنا جانتا ہے، نہ چلنا جانتا ہے، نہ سمجھنا جانتا ہے، نہ کمانا جانتا ہے، نہ کوئی مزدوری کرتا ہے، نہ کوئی پیسہ کماتا ہے۔ مالدار کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ اس کے پاس کون سا ہنر ہے، کون سا فلسفہ ہے، کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ اس کو رونا آتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو نہ روتا ہے۔ بیچ میں میرا چھوٹا بیٹا ہے، کچھ بھی کام ہو تو زیادہ روئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، بہت زیادہ روتا ہو گیا اچانک؟ تو روتا تو تھا نہیں، اتنا سب نہیں روتا تھا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ پھر میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ کہا میں روتا ہوں نا تو آپ میرے کو وہ چیز دلا دیتے، اس لیے۔ چپ ہی نہ ہو وہاں تک، پکا ارادہ ہے اس کو یہ چیز نہیں دلانی، وہ روتا ہی اتنا ہے، چل باپ کو رحم آ جاتا ہے، چل لے لے، چپ تو ہو جائے۔ تو کیا ایک بندہ روئے گا اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، رب مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے، میری تہجد کی توفیق نہیں کہ اللہ میں تو آپ کا نیک بننا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک ہی تو لائف ہے، تھوڑی نہ مجھے کوئی دوسری زندگی ملنے والی ہے، اور اس لائف پہ تو ہمیشہ کی لائف کا دار و مدار۔ اللہ میرے بچے بھی تھوڑے غلط لائن پہ جا رہے ہیں، رب میرے گھر کا ماحول دینداری والا کر دے۔ روئے گا، تڑپے گا، کیا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ ایک بچے کو بھی یقین ہے اگر میں روؤں گا نا تو میرا باپ میرے کو فلاں چیز دلا کے رہے۔ ایک بندے کو بھی یقین ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کو تقویٰ چاہیے، رونا نہیں ہے اللہ کے سامنے، بد نظری سے بچنا ہے، رونا نہیں ہے۔ مولانا ہم تو موبائل کا بھی غلط استعمال تھوڑی کرتے، وہ تو وقت آنے پر کبھی کبھار کر لیتے۔ او بھائی ویسے عام طور پہ کوئی غلط استعمال نہیں کرتا، سب وقت آنے پر ہی غلط استعمال کرتے ہیں، اور متقی بندے اسی کو کہتے ہیں جو وقت آنے پر بچ جائے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ ایک عجیب بات سالکین کے لیے، جو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، دل پر محنت کرتے ہیں نا، اینڈ گناہ کا وقت آتا ہے نا تو اللہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ یاد دلاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر بھی بندہ تھوڑا سا دیکھا اندیکھا کر دیتا ہے، اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے معافی مانگ لوں گا، پھر گناہ کر جاتا ہے۔ وجہ ذکر جس مقدار سے کرنا چاہیے اس مقدار سے نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کو جانتا تو ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن طاقت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے یہ ان کی طاقت کا پتہ ہے کہ اگر لائٹ بل نہیں بھرا تو وائر کاٹ جائیں گے، بجلی چلی جائے گی، پتہ ہے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ مالدار، غریب، امیر، کیا جھوپڑی میں رہنے والا، کیا کرائے کی دکان چلانے والا، ہر آدمی لائٹ بل بھر دیتا ہے، طاقت کا پتہ ہے۔
یہ اللہ والوں کو اللہ کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے، پکڑنے پر آئے تو بہت خطرناک طریقے پر پکڑ لیتے ہیں، اور معاف کرنے پر آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر بندہ حالات میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے۔ بد نظری کی تو ایک عجیب سزا ہے۔ جو بندہ بد نظری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ جتنی مرضی الارم رکھ دے اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسا گناہ ہے بد نظری۔ اور تہجد کا وقت تو اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا ہمارے یہاں، مجھے کہنے لگے مولانا عجیب بات ہو گئی نوساری میں۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ بولے 4 بجے میں 2-3 آدمی کو رکھنے کے لیے اسٹیشن جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا 3-4 فقیر کھڑے ہیں، تو مجھے بہت دل میں افسوس ہوا کہ رات کا آخری پہر ہے، 4 بجے کا وقت ہے اور پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ فقیر لوگ کو اتنی رات میں کون دے گا اور کیا دے گا؟ اتنی رات کو اٹھ کے آ گئے، میٹھی نیند قربان کر کے آ گئے۔ مولانا صاحب میرے سے رہا نہیں گیا، میں ان فقیروں کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اتنی رات کو اٹھنے کے لیے آ گئے، آپ مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اتنی رات کو کون دے گا آپ کو؟ وہ تینوں فقیر نے کہا کہ پورا دن مانگتے ہیں ہم، تو کوئی روپیہ دیتا ہے، کوئی 5 روپے دیتے ہیں، کوئی 10 روپے دیتے ہیں، یہ رات میں جن کی ٹرینیں ہوتی ہیں نا، جو بمبئی وغیرہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا زیادہ دے کے چلے جاتے ہیں، کوئی 50 روپے کی نوٹ دے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دے دیتے ہیں۔ پورا دن مانگ کے ہمیں اتنا نہیں ملتا، 100 کے پاس جاتے اتنا نہیں ملتا جتنا 2-3 دے کے چلے جاتے ہیں، ہمارا پورے دن کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جس فقیر کو بھی معلوم ہے کہ رات میں زیادہ ملتا ہے، اور ہم ہیں، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی لائف ہے، رات اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ بنیادی وجہ جلدی سوتے نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 1:30 بجے سوئیں گے تو 10 الارم رکھیں گے تو تہجد کی توفیق ہو جائے گی؟ یاد رکھنا، بغیر وجہ کے 1:30 بجے سویا اکثر اللہ فجر بھی ناکا کروا دیتا۔ فجر چلی جائے گی، تہجد کی بات جانے دو، اور پھر افسوس کرے گا 5-10 منٹ صبح میں، اور پھر جیسا تھا ایسا ہی نارمل ہو جائے گا۔ اور اگر توفیق ہو بھی گئی فجر کی تو عام طور پہ اس کا دھیان نہیں لگتا۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی لذتوں سے اس بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ شاید اتنی باتیں سن کے ایک گناہ کی نفرت دل میں آ جائے۔ دنیا کے نقصانات بتا رہا ہوں، آخرت کی تو بات جانے دو۔ دنیا کے عبادات کی لذت سے محروم، عشاء پڑھ رہا ہے مزہ کوئی نہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے مزہ کوئی نہیں، تہجد پڑھتا ہے مزہ کوئی نہیں، درود شریف پڑھتا ہے مزہ کوئی نہیں، اور آئس کریم کھاتا ہے تو مزہ آتی ہے، جوس پیتا ہے تو مزہ آتی ہے، اور بریانی کھاتا ہے تو مزہ آتی ہے، دال چاول کھاتا ہے تو مزہ آتی ہے۔ دنیا کی چیزوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے اور عبادتوں کا ٹیسٹ نہیں آ رہا۔ تو کیا مطلب ہے؟ عبادت میں ٹیسٹ نہیں۔ ایک آدمی نے شکر استعمال کی اور یوں کہا کہ یہ جس فیکٹری والے نے شکر بنائی ہے اس نے کڑوی بنا دی ہے، شکر میں مٹھاس کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا عجیب بات کرتا ہے، شکر تو میٹھی ہوتی ہے، شکر کبھی کڑوی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نا میں اس کا گواہ ہوں اور میں نے خود ٹیسٹ کیا ہے۔ اس نے ٹیسٹ کر کے بتایا، ایک عقل مند انسان کھڑے تھے، انہوں نے چیک کیا تو اس کو بخار تھا۔ کیا تھا اس کو؟ بخار۔ اس کو کہا بھائی نہ شکر کی غلطی ہے، نہ بنانے والے فیکٹری والے کی غلطی ہے، یہ تو تجھے بخار ہے، اس کی وجہ سے تجھے شکر کا ٹیسٹ آتا نہیں ہے، تو تو علاج کرا لے، انشاءاللہ جب تیرا بخار دور ہو جائے گا تو شکر کا ٹیسٹ آ جائے گا۔ اس نے ویسا ہی کیا، علاج کروایا، اس کو شکر کا مزہ آنے لگا، کہنے لگا نا کمپنی والے کی کوئی غلطی نہیں، فیکٹری والے کی کوئی غلطی نہیں، میرا اپنا قصور تھا کہ مجھے بخار تھا۔ تو کیا قرآن شریف کا ہمیں ٹیسٹ نہیں آ رہا؟ تو کیا قرآن میں کوئی ٹیسٹ نہیں، یا ہماری روح بیمار ہے؟ ہماری روح بیمار ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کر
ان سے بیعت ہو کر، ان کی صحبت اٹھا کر، ان کی باتوں کو سن کر اپنی روح کو پاک صاف کیا جائے، اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ ہمارا گھر گندا ہو ہمیں برداشت نہیں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ گندا ہو یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ اور وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں وقت لگایا جائے، اللہ کے دین کو آگے رکھ، اللہ کے دین کی محنت کی جائے۔ بد نظری کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت سے اس کو محروم کر دیتے، ایمان کی لذت اس کو نہیں ملتی۔ یوں فرمایا کہ جو شخص بد نظری سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت موبائل میں مل رہی ہے، ایمان کی حلاوت سڑکوں پر مل رہی ہے، ایمان کی حلاوت بازاروں میں مل رہی ہے، جہاں بجا بد نظری کا موقع ہے۔ یوں فرمایا اے انسان اپنی نظر کو جھکا لے، اپنی نظر کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے ایمان کی لذت عطا فرمائیں گے، ایمان کی بہاریں عطا فرمائیں گے۔ جو چاہے ایمان کی لذت کو چکھ لے، اپنی نظر کو جھکانا شروع کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، پیارے نبی جی ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا آنکھ کیمرہ ہے، دل میموری کارڈ ہے، انسان جیسا آنکھ سے دیکھتا ہے ویسے ہی دل میں عکس پڑتے ہیں، ویسے ہی خیالات آتے ہیں، ویسے ہی جذبات بنتے ہیں۔ جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کی لائف قابو میں نہیں۔ فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک بات مردوں سے فرماتے ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، مستورات کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ بد نظری کی باری آئی، اللہ مردوں سے الگ طریقے پر کہہ رہے ہیں، مستورات سے الگ خطاب کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایک تو اللہ کا قرآن ہے، پیارے نبی کو مخاطب کرتے ہیں، پیارے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ کتنی اہم بات ہوگی، نظر کی حفاظت کرنا، زنا سے بچنا اللہ کو کیسی ناراض کرنے والی چیز ہوگی۔ مردوں کو بھی بتا رہے ہیں، مستورات کو الگ سے بتا رہے ہیں، مردوں کو الگ سے حکم دے رہے ہیں، عورتوں کو الگ سے حکم دے رہے ہیں۔ اور یوں فرمایا جو نظر کی حفاظت کرتا ہے وہ آج کے دور میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت شدت سے ہمیں دعا کرنی پڑے گی، کبھی کبھار 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھنی پڑے گی کہ اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے۔ جس کو گھر بنانا ہو نا وہ صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، جس کو دکان چاہیے وہ صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، جس کو کار چاہیے وہ صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اور جس کو میرے عزیزو گناہوں سے بچنا ہو اور عام طور پہ اس کو صلاۃ الحاجت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 2 رکعت پڑھیں، اپنے جذبے بتائیں، کبھی 20-25 روپے صدقہ دے دیں، کہیں اللہ یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ مجھے گناہوں سے بچا لیں۔ ہر دعا میں اللہ گناہوں کی نفرت میرے دل میں ڈال دے، اللہ وقت آنے پر مجھے گناہوں سے بچا لے۔ عام طور پہ جب وقت آتا ہے تو بندہ گناہوں سے بچنے کو بھول جاتا ہے۔ ابھی دیکھو ماشاءاللہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، ابھی کیا چل رہا ہے؟ حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور جب ذی الحجہ شروع ہوگا نا پھر حج کے دن شروع ہوں گے۔ تو حج کے مہینے، حج کے دن، یوں فرمایا کہ اس میں اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ ابھی کوئی آرام کا وقت نہیں ہے، کوئی سونے کا وقت نہیں ہے، میٹھی نیند سونے کا، کب آنکھ بند ہو جائے، کب میں اور آپ اللہ کو پیارے ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے۔ کیا پتا کون سا دن آخری دن ہوگا، کون سی رات آخری رات ہوگی۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، جن کے پاس مالی وسعت ہو، وہ پہلے حج کر چکے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو ایک دوبارہ ہمت کرے یار۔ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے، فقیر نہیں بناتا، حج کرنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ اور وہاں تو 1 روپیہ خرچ کرو تو اس پر بھی 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا اللہ والوں کو ہر سال
پابندی سے حج پر چلے جاتے ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے کہ تھوڑی سی قیمت زیادہ ہے، زیادہ خرچہ ہو جائے گا. ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، کیا پتہ دوبارہ حج کا موقع ملے نہ ملے. اور حج میں انسان جا کر آتا ہے تو حج ہو جاتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں. ایک آدمی حج میں سے آیا، کرانے کی دکان پر گیا، آخری بات سنا رہا ہوں، کرانے کی دکان پر گیا، بولے وہ اپنا کھاتا نکالو. وہ ہر مہینے اس کا بل بنتا تھا، پورے 1 سال کے پیسے باقی تھے اس میں. اب کافی چیزیں لے رہا ہے، 8,000 ہو رہے مہینے کے، 11 ہو رہے، کسی مہینے میں 9.5 ہو رہے، اچھا خاصا بل بنا ہوا. تو کرانے والا تو خوش ہو گیا کہ آج الحمدللہ میرے پیسے آ گئے، حج کر کے آیا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. کھجور بھی لے گیا، زمزم کا پانی بھی لے گیا، اور وہ بھی اس کو ہدیے میں دیا. بولے دیکھو اپنا کیا حساب ہے. اس نے کھولا، اس نے بتایا. بولے جی ابھی آپ بل پے کرنے والے ہو، دینے والے ہو؟ بولے نا دینے کی کیا بات کرتے ہو، میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو. بولے کیوں؟ بولے سب معاف کرا کے آیا وہاں. میں تو ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا ہو گیا میں تو سب. میں تو ایک دم. تو کسی بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی وہ جو نماز چھوٹی ہے اس کو تو ادا کرنی ہے. وہ نماز چھوٹی ہے وہ اللہ نے معاف کر دی، لیکن اس کی قضا تھوڑی نہ معاف ہے. اگر قضا نہیں کرے گا تو واپس اس کی سزا ملے گی تجھے. اور جس کا جو پیسہ لیا ہے وہ تو اس کو دینا ہی ہے، وہ تو اس کو لوٹانا ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندے کی یہ ساری چیزیں بھی معاف ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اتنا ہے کہ بہت آسان ہے، دین پر چلنا بہت آسان. پیارے نبی فرماتے ہیں دین و یسر، کہ دیکھو دین تو کہا آسان ہے. جب نبی نے فرما دیا، ہمارے نبی کی بات سچی. ایک بات یاد رکھنا، دین پہ چلنے میں آسانی بہت ہے، عافیت بہت ہے، سادگی، نو ٹینشن لائف. اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا. اور پھر جن لوگوں پہ حج فرض ہو ان کو تو حج کرنا ہی چاہیے، بالکل ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. ورنہ تو آپ نے سنا نا، جو جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ کر مر جائے پھر بھی اس کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ فکر نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہے، اتنے ناراض ہے شریعت، اتنی ناراض ہے جن پر حج فرض ہو پھر بھی وہ حج کرتے نہیں. اور بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن پہ حج فرض تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے سامنے تڑپ تو سکتے ہیں کہ اللہ میں ہر سال حج میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بلا لیجیے، آپ بڑے بادشاہ ہیں، آپ بلا لیجیے، اللہ آپ بلا لیجیے، اللہ آپ بلا لیجیے. تڑپ تو سکتے ہیں نا، رو تو سکتے ہیں، مانگ تو سکتے ہیں. ایک کتنے اللہ والوں کو میں نے دیکھا، ایک مدت تک انہیں جانے کا موقع نہ ملا لیکن روتے رہے، تڑپتے رہے. اور بعد میں ان کی ایسی لائف بھی دیکھی کہ 20-20 سال تک ان کا ناگا نہیں ہوا. کیا بات ہے. دعائیں کسی کی ضائع ہوتی نہیں، دعائیں کسی کی رد ہوتی نہیں. یمن کے ایک حاجی صاحب آئے تھے حج کرنے کے لیے. حج ختم ہونے کے بعد ان کا انٹرویو لیا گیا. ان سے پوچھا حاجی صاحب کیا عمر ہے؟ کہا الحمدللہ 120 سال. یہ آپ کی زندگی کا کون سا حج ہے؟ اخبار میں شائع ہوا تھا ان کا انٹرویو جس کا خلاصہ انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 سال کی عمر سے حج شروع کیا تھا، یہ 120 سال ہو گئے، الحمدللہ میری زندگی کا یہ 100واں حج. سوئے حرم میں اظہر پیر صاحب نے لکھا ہے اس واقعے کو جس کا خلاصہ سنا. یہ میری زندگی کا 101 بھی سال ناگا نہیں ہوا. ہر سال میرا اللہ بلاتا ہے. نظر اپنے بزنس پر نہ ہو، مندی ہے یہ حالات ہے، نہ اللہ کے خزانوں پر ہو. لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. مغل کے ایک بھی بادشاہ کو حج کی توفیق نہیں ہوئی، بہت پیسے تھے، حج کی توفیق نہیں ہوئی. تو لے انسان اپنے پیسے سے نہیں جاتا ہے. بہت مالدار ہے، پیسہ بہت ہے، جا نہیں سکتے. کتنے بیچارے روز کما کے روز کھاتے چلے جاتے ہیں، اللہ انہیں بلا لیتا ہے. طلب ہے، تڑپ ہے. ان کو تیسرا سوال پوچھا آپ کے کتنے سفر جو ہے پیدل ہوئے اور کتنے سواری کے ساتھ ہوئے؟ اس زمانے میں سواری کا ایسا انتظامات نہیں تھے. انہوں نے کہا الحمدللہ میرے 80 سفر پیدل ہوئے اور 20 سفر سواری پر. اللہ اکبر کبیرہ. آپ مجھے بتاؤ ہر سال انہیں حج پر بلانے والی ذات کس کی؟ تو مجھے اور آپ کو کون بلا سکتا ہے؟ تو ہم تڑپے تو صحیح، اپنی طلب تو بتائیں. اللہ سیٹنگ نہیں ہے، جانا چاہتا ہوں، آپ انتظام کر دیں. باری تعالیٰ آپ میری لبیک لکھ دیں.
چونکہ جب اللہ لبیک لکھ دیں گے تو سب انتظام بھی کر دیں گے، عافیت کے ساتھ لے جائیں گے، عزتوں کے ساتھ لے جائیں گے، برکتوں کے ساتھ لے جائیں گے، رحمتوں کے ساتھ لے جائیں گے، اور وہاں جا کر ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور آخری بات جو میں نے مستورات سے کہی تھی کہ مرد حضرات کو بھی آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، تو یہی بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے، ان کا 20-25 کلو جیسا وزن کم ہو گیا، ابھی تک ان کا وزن ہی نہیں بڑھ رہا بیچارے کا وزن۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا وزن بہت کم ہو گیا؟ کہنے لگے مولانا صاحب کورونا میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد بہو ہے سب ہے، لیکن ہر وہ بات جو انسان اپنی بیوی سے شیئر کر سکتا ہے وہ بہو سے تو نہیں کر سکتا، مزہ نہیں آتی ہے، بس اچھا نہیں لگتا۔ پیسہ ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، شاندار مکان ہے، شو روم ہے، سب ہے، بستر پر جاؤں اس کی یاد آتی ہے، اس کا کباڑ دیکھوں اس کی یاد آتی ہے، گھر میں مختلف جگہوں پر اس کی یاد آتی ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ تو بہت زیادہ سخت تھے، وہ کچھ زیادہ ہی سخت تھے، ان کا مزاج تھا ایک دم سختی والا۔ کہا اس کے جانے کے بعد سب سمجھ میں آ گیا۔ عام طور پہ جب تک بیوی ہوتی ہے انسان اس کے عیب دیکھتا ہے، اور جیسے ہی چلی جائے تو سب خوبیاں یاد آتی ہے کہ یار میرے بچوں کو کھلاتی تھی، میں ایک دم نو ٹینشن تھا، میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی تھی۔ تو میرے عزیزو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں۔ جو شخص فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے، جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے، فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دے، اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ طے کر لیں ہم فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھیں گے اور فرض نماز انشاءاللہ مسجد میں آ کے پڑھیں گے۔ ماں باپ کا بھی احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں ایک محبتوں والا اور ایک دینداری والا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ساری مجلس کا خلاصہ یہ ہے، گناہ چھوڑو گے چین سکون میں آ جاؤ گے۔ گناہ کے راستے میں دکھ دکھ، نیکی کے راستے میں سکھ سکھ۔ خالی جذبہ، شوق، چاہت، دعا، صدقہ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اللہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، بس تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹیں بند کر دیجئے۔ باہر کی بھی بند کر دیں۔ اللہ کا ذکر جب بھی کریں دھیان سے کریں، محبت سے کریں، وجد میں کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل کی حاضری سے ہے۔ میرے بدن کا پورا حصہ، میرے بدن کا رواں رواں سب اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔
جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے تنہائی میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اتنی روحانیت مضبوط ہوگی، اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن جس کو کامیابی کہتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اس لیے جتنے اللہ والے کامیاب ہوئے ہیں یہ سب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں بھی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی تسبیح ہاتھ میں لے لے، اللہ کے ذکر کے عادی ہو جائیں۔ آپ یقین مانیں جب تک ذکر میں رہیں گے گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے، فضولیات سے بچتے رہیں گے، سکون ملتا رہے گا، آخرت بنتی رہے گی، دنیا قدموں میں آتی رہے گی۔ اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں یہ بات ہمارے دل پہ لگ جائے اور ہم بھی اپنے ہاتھ میں ڈیجیٹل تسبیح بھرا لیں اور ہم بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ 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 پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کھانوں پینے کا مزہ چکھا، اللہ کے نام کا بھی مزہ چکھنا چاہیے۔ کائنات کا خوبصورت ترین نام ہے اللہ، اللہ 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 آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پا رہے، تہجد پڑھنے کا شوق ہے، توفیق نہیں ہوگی، زیادہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہتے ہیں، وہ بات بن نہیں پاتی۔ کچھ لوگ دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہر سانس اللہ پہ فدا کرنا چاہتے ہیں، مشائخ کو دیکھتے ہیں، اہل اللہ کو دیکھتے ہیں، دل چاہتا ہے ہم بھی اللہ کے ہو جائیں، ہم بھی اللہ اللہ کریں، لیکن عام طور پہ وہ بات نہیں بن پاتی۔ بڑا اچھا موقع ہے، دل اللہ کے سامنے حاضر ہے، اللہ ہی کو کہہ دیجیے اللہ توفیق دے۔ ایک بڑا طبقہ ہے موبائل میں غلط استعمال ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کو کہہ دے اللہ توفیق نہیں ہو رہی، بچنا چاہتا ہوں اللہ، بچنا چاہتا ہوں، آج کی مجلس میں سچا پکا ارادہ کرتا ہوں بچ جاؤں گا، اللہ بچا لے۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے رمضان کے بعد انہیں فجر کی نماز کی توفیق نہیں۔ ایک بزرگ ملے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت 9 سال ہو گئے حافظ بننے کو، ابھی تک ایک مرتبہ دیکھ کر بھی میں پورا قرآن نہیں پڑھ رہا۔ وجہ معلوم کی تو بد نظری کرتا تھا۔ تو کیا ہمیں رمضان کے بعد قرآن کی توفیق ہو جائے گی؟ وہ تو رمضان میں ہم بد نظری سے بچتے ہیں، گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ قرآن ہاتھ میں پکڑوا دیتے ہیں، اور رمضان کے بعد ہم پھر دنیا گناہ کرتے ہیں، اللہ دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر موبائل تو ہاتھ میں ہوتا، قرآن ہاتھ میں۔ شہر والے بلا وجہ فضول رات کو لیٹ سوتے ہیں، اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اور جو جلدی سوتے ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو دیہاتی لوگ ہیں، تو قیامت میں پتہ چلے گا کون شہری تھا کون دیہاتی تھا۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں۔ میرے عزیز، اللہ کو پانے کے لیے بہت سی جائز خوشیوں پر آگ لگانی پڑتی ہے۔ ہم سمجھتے گناہ بھی کرتے رہے اللہ بھی مل جائے، اللہ کو ناراض بھی کرتے رہے ولی بھی ہو جائے، تنہائی کو ناپاک کرے اور صلحاء کا نور بھی چہرے پہ سجا دیا جائے، نمازیں پڑھیں اور اس میں بھی اس دنیا کا خیال جس دنیا کی طرف اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، نمازیں بھی ہماری بیجا۔ ایک نمازی کو جاندار بنا لے، نمازی کو شاندار بنا لے کہ یار میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، میری نمازیں بھی بھیجا رہے، اپنے اللہ سے کہے تو صحیح دل سے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے اللہ کے سامنے دعا کر لیجئے، رونا آئے تو رو لیجئے، رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل ہی بنا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، اے اللہ کچھ وقت پہلے رمضان کا مہینہ تھا، بڑی رحمتوں والا مہینہ تھا، بڑی برکتوں والا مہینہ تھا، ہم روزے رکھتے تھے، اللہ آپ کے فضل سے آپ کا قرآن پڑھتے تھے، مسجدیں بھری ہوئی تھی، مسجدوں کی الگ رونق تھی، جماعت خانے میں فجر کی نماز میں جگہ نہیں ملتی تھی، اللہ کتنی نمازیں صحن میں پڑھی فجر کی، اے اللہ رمضان چلا گیا، رمضان گیا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ فجر کی نماز سے دور ہو گیا، اللہ جو پکے نمازی ہیں ان کا دل روتا ہے، ان کا دل جلتا ہے، وہ تلاش کرتے ان نمازیوں کو کہ وہ نمازی کہاں چلے گئے، اب کب آئیں گے، اللہ لوگ کیا ہمیں ذلیل کریں گے، ہم خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، جہاں 15 صفیں ہوتی تھی وہاں 3-4 صفیں رہ گئی، پوری 11 صفوں والے میٹھی نیند سوتے ہیں، اے اللہ مستورات کا کیا عالم ہوگا، ان کے نوجوان بچوں کا کیا عالم ہوگا، اے اللہ آخرت کا شوق نہیں، وہ آخرت کا جذبہ نہیں، وہ آپ کو منانے کی وہ چاہت نہیں ہے، اللہ پھر کہتے ہیں ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، فجر کی نماز کی توفیق دے دے، خشوع اور خضوع والی نماز کی توفیق دے دے، اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو آپ ناراض ہو جاتے ہوں گے، میرے سامنے کھڑا ہے تیرا دل ہی کہیں اور ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نظر کرم فرما
فرمائے تیرا دل کہیں اور ہو۔ اللہ ہم آپ کے بندہ چاہتے ہیں، اللہ یہ وہ مجمع ہے جو طلب سے آیا ہے، یہ مجمع گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، بد نظری سے بچنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کتنے لوگ ایسے جنہیں میں جانتا ہوں وہ تیرے ہونا چاہتے ہیں، تیرے ولی بننا چاہتے ہیں، تقوی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی اور کوئی غرض نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ یہ عاجز بھی یہی چاہتا ہے، آپ 100% ہمیں گناہوں سے بچا لیں۔ اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ آج ہم بھی آپ سے صلح کرتے ہیں اللہ، معافی مانگتے ہیں، توبہ ہم کرتے ٹوٹ جاتی ہے اللہ، توبہ کرتے ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو نہیں پہچانتے اللہ، ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ آج کی مجلس میں یہ حافظ جی مسجد میں آپ کے گھر میں بیٹھ کر سچی پکی توبہ کرتے، آئندہ گناہ نہیں کرتے۔ اور بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کون کون سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے مانگ لیجئے سچے دل سے، آج اللہ کو منا لیجئے، اپنی زبان میں اللہ کو کہہ دیجئے اللہ یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، آپ چھڑوا دیں، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے، یہ پورے مجمع پہ ایک نظر ڈال دے، سب کے دل کو صاف کر دے اللہ، ہمارے قلب کا تصفیہ فرما، نفس کا تزکیہ فرما، ہمیں بھی اپنا ولی بنا دے اللہ، اب نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے، حکمت دے دے، طاقت دے دے، تنہائی کے گناہ سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اللہ، اے اللہ قابل رشک زندگی، قابل رشک موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہماری دنیا بھی سنوار دے اللہ، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ہمیں دنیا میں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اللہ بہت سے حضرات آپ کے دین کی محنت کرتے ہیں اللہ، گشتوں میں جاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر اپنے دل پر محنت کرتے ہیں، بہت سی جماعتیں آپ کے راستے میں وقت لگا رہی ہے اللہ، جو حضرات صحیح طریقے پر کام کر رہے ہیں سب کی مدد فرما، نصرت فرما، رہبری فرما، ان کی برکت سے پورا عالم میں ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت کے ساتھ برکتوں والی حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو جس بیماری میں پریشان ہو، کوئی اثرات میں، کوئی ظاہری بیماری میں، کوئی باطنی بیماری میں، اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے اللہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، جانے والے بہت سے لوگ آپ کے دربار میں جا رہے ہیں اور بے شک آپ ہی انہیں بلا رہے ہیں، آپ کے چاہے بغیر کوئی آ نہیں سکتا اللہ ہم بھی انہی جیسے ایک انسان ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، ہم اس لائق تو نہیں کہ آپ کے دربار میں آ سکے، ہمارے اعمال اس لائق کہاں، یہ آنکھیں اس لائق کہاں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کر سکے، یہ قدم اس لائق کہاں کہ پیارے نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو سکے، لیکن اللہ جیسے بھی آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، بڑا طبقہ ہے، حج کے دنوں میں بہت انہیں حج یاد آتا ہے اللہ، وہ مینا، وہ عرفات، وہ مزدلفہ، اور وہ شیطان کو کنکری مارنا، اور وہ اتنے بڑے مجمع کا طواف زیارت کرنا، اور مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھ کے 1,00,000 نماز کا ثواب لے لینا، ایک طواف کر کے 1,00,000 طوافوں کا ثواب لے لینا، 1 ریال صدقہ کر کے 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب، اور وہ مدینہ منورہ میں پیارے نبی کے روزے پر حاضری اللہ، اب ہمیں بھی قبول کرنے اللہ، ہم گنہگاروں کو بھی قبول کرنے اللہ کسی کا رونا تو پسند ہوگا، کسی کے دل کی آہیں تو پسند ہوگی، کسی کا تڑپنا تو پسند ہوگا، کوئی تو سچے دل سے تیرے سامنے اندر سے کڑتا ہوگا، کسی نے تو سچی توبہ کی ہوگی، اسی کے صدقے دفعہ ہم تمام کو اللہ ہر سال کی ہماری حج کی حاضری مقدر فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ماشاءاللہ یہاں تقریباً سب نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صدقے
طفیل سیاہ کار کو بھی معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی